ظالم کے بارے میں ایک حدیث قدسی ہے کہ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے نفس کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی ظلم نہیں کرتے۔ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تبارک و تعالی سے کبھی بھی ظلم سرزد نہیں ہوتا اپنے بندوں کے لیے۔ تو اس حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے اپنے نفس کے اوپر۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور ظلم کو حرام قرار دیا ہے تمہارے مابین۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ ظالم کا المیہ یہ ہے، وہ دوسرے کے ساتھ تو زیادتی کرتا ہی ہے، لیکن سب سے پہلے وہ اپنے اوپر زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، لیکن یہ لوگ بذات خود اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو ظلم کے نتائج نکلتے ہیں وہ سب سے بھیانک جو ہے اسی ظالم کے لیے نکلتے ہیں۔ تو ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کسی کی طرح کا بھی ظلم ہوگا یہ اندھیروں میں بدل جائے گا قیامت والے دن۔ اگر جنت جو ہے وہ روشنیوں کا استعارہ ہے تو جہنم جو ہے اندھیروں کا گھر ہے، اور یہ اندھیروں کا سفر جو ہے وہ قبر سے شروع ہوتا ہے اور اندھیرا پھر بڑھتا چلا جائے گا، اور قیامت والے دن جو ہے پھر اور اندھیرا ہو جائے گا، اور جہنم کے اندھیروں کا تو تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ جو ظلم ہے یہ اندھیروں میں بدل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے کر آتے ہیں، یخرجہم من الظلمات الی النور، اور جو ہے شیطان روشنی سے انسان کو اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ظلم سے بچنا چاہیے۔ اور پھر مظلوم کو کیا کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مکمل رہنمائی موجود ہے۔ سب سے پہلے تو مظلوم بدلہ لے سکتا ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، بدلہ لینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندگی کا نظام رکھا ہے، اس کے اندر جو ہے یہ زندگی چلتی ہی اسی طرح ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، اگر ظلم ہو گیا ہے کسی کے اوپر تو وہ اسی قدر بدلہ لے سکتا ہے، لیکن یہ ہے بڑا نازک کام بدلہ لینا، کیونکہ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جتنا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے آپ اتنی ہی زیادتی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے آپ کو ایک تھپڑ مارا ہے تو آپ جواباً ایک ہی تھپڑ مار سکتے ہیں، اور اسی قوت سے ماریں گے جس قوت سے آپ کو لگا ہے۔ تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اگر قوت زیادہ ہو گئی تو تب بھی آپ مظلوم کی فہرست سے نکلتے ہیں اور ظالم کی فہرست میں چلے جاتے ہیں، اور اگر جو ہے ایک کی بجائے آپ نے دو مار دیے ہیں تو تب بھی پھر آپ جو ہے وہ مظلوم نہیں رہے، اب آپ ظالم ہو گئے ہیں۔ اور یہ مضمون کتاب اللہ میں موجود ہے کہ آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں جتنی آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بدلے کے بجائے جو ہے بعض ایسے بدلے ہیں جن کے بدلے میں آپ معاوضہ لے سکتے ہیں، جس کو دیت کہا جاتا ہے۔ اور یہ دیت لینا اس کا مکمل علم ہے، ایک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ نے دیت لینی ہے۔ یہ جو ہے وہ آپ کا ابھی تک جو نظام تھا وہ دنیا کے اندر تھا، یہ آپ دو ہی طرح بدلہ لے سکتے ہیں۔ نمبر ایک کہ آپ اس کا بدلہ لے لیں، قصاص لے لیں۔
دوسرا یہ ہے کہ اس کا معاوضہ لے لیں۔